رات کی خاموشی۔ مکہ کی وادیوں میں ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی ہے۔ یہ ہے وادی ہجون، جہاں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے صحابہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بے چینی بڑھنے لگی، دل گھبرانے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشانی میں ادھر ادھر تلاش کرنے لگے۔ کسی کو چین نہ تھا، ہر آنکھ اشکبار، ہر دل بے قرار، کیونکہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ کسی کو بالکل اندازہ نہ ہو سکا کہ آپ آخر تشریف کہاں لے گئے۔ مکہ مکرمہ کی گلیوں، پہاڑی راستوں اور وادیوں میں فوراً تلاش کا عمل شروع کر دیا گیا، لیکن کہیں بھی آپ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ مگر حقیقت ان تمام گمانوں سے یکسر مختلف تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں دانیال وائس، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وادی ہجون میں پیش آنے والے واقعے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے ملاقات کے متعلق تفصیل سے بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹس باکس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کس ملک سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے مکہ کی ایک ایسی پراسرار وادی جہاں سناٹا بھی خوف بن کر اترتا ہے، اور فضا میں ایک انجانی ہیبت محسوس ہوتی ہے۔ اسی رات ایک نہایت سنسان اور سنگلاخ مقام پر، جہاں کسی انسان کا جانا بھی دشوار تھا، کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پرسکون مگر پرعزم قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اور ان کے پیچھے خاموشی اور ایک انجانے خوف کے ساتھ چلنے والے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ مسلسل سفر کے بعد وہ مکہ سے دور وادی ہجون کے علاقے میں پہنچے۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں کی فضا غیر معمولی طور پر بھاری، سنجیدہ اور پراسرار محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی اندیکھی دنیا کی سرحد پر کھڑے ہوں، اور وہاں کسی عظیم طاقت کی نگہبانی ہو رہی ہو۔ اسی لمحے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر ایک غیر معمولی جلال اور رعب نمایاں تھا، جو اس سے پہلے شاید کبھی نہ دیکھا گیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچنی شروع کی، اور ایک گول دائرہ، ایک محفوظ حصار ترتیب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس دائرے کے اندر بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب وہ اس دائرے میں بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سنجیدگی اور تاکید کے ساتھ فرمایا، اے عبداللہ، اسی دائرے کے اندر رہنا۔ یاد رکھو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک میں واپس نہ آؤں تم ہرگز اس لکیر سے باہر قدم نہ رکھنا۔ تمہیں مختلف قسم کی ہولناک آوازیں سنائی دیں گی، تمہاری آنکھوں کے سامنے ایسے خوفناک مناظر آئیں گے جو تمہارے دل کو دہلا دیں گے، اور ممکن ہے تم مجھے کسی شدید مصیبت یا خطرے میں گھرا ہوا بھی محسوس کرو، لیکن اے عبداللہ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، چاہے میری جان پر ہی کیوں نہ بن جائے، تم اس دائرے سے باہر ہرگز نہ نکلنا۔ اگر تم نے اس حد سے ایک قدم بھی باہر رکھا تو تم کبھی واپس نہیں آ سکو گے، اور قیامت تک ہماری ملاقات ممکن نہ ہوگی۔ یہ سخت تاکید فرمانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دائرے سے ہٹ کر آگے بڑھے، اور آہستہ آہستہ اندھیرے میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حصار کے اندر بالکل تنہا تھے۔ ان کی نگاہیں چاروں طرف بے چینی سے گھوم رہی تھیں، اور ان کے کان ہر معمولی سی آہٹ پر مرکوز تھے۔ اور پھر اچانک ماحول تیزی سے تبدیل ہونے لگا۔ اچانک زمین کے اندر سے اور آسمان کی وسعتوں سے عجیب و غریب سرسراہٹیں اور نہایت بھاری ہیبت ناک آوازیں ابھرنے لگیں۔ ایسی آوازیں جو نہ کسی انسان کی ہو سکتی تھیں اور نہ کسی جانور کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا جیسے سیاہ بادلوں کے غول تیزی سے اڑتے ہوئے ان کی سمت بڑھ رہے ہوں۔ یہ دراصل لیلۃ الجن تھی، یعنی جنات کی رات۔ اندیکھی مخلوق کے بے شمار لشکر زمین پر اترنا شروع ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ اندھیرے میں سیاہ ہیبتناک اور خوفانگیز سائے نمودار ہو رہے ہیں، جن کی صورتیں واضح نہ تھیں مگر ان کا وجود دلوں کو دہلا دینے والا تھا۔ وہ تیزی سے اڑتے اور دوڑتے ہوئے اسی مقام کی طرف جمع ہو رہے تھے جہاں کچھ دیر پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ ان سایوں اور جنات کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ایک عجیب گونج اور شور پوری وادی میں پھیل گیا۔ یہ منظر اور یہ آوازیں اس قدر خوفناک تھیں کہ کوئی عام انسان ہوتا تو شاید اسی لمحے دہشت سے جان دے دیتا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس دائرے کے اندر ثابت قدم بیٹھے رہے۔ وہ سائے اور جنات اس حصار کے قریب آتے، شور مچاتے، مگر جیسے ہی اس حفاظتی لکیر کے نزدیک پہنچتے، ایک ان دیکھی قوت انہیں شدت سے پیچھے دھکیل دیتی۔ وہ کسی صورت اس دائرے کے اندر داخل نہ ہو سکتے تھے، لیکن باہر کھڑے ہو کر ان کی خوفناک موجودگی اور دہشتناک آوازیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پورے وجود کو ہلا رہی تھیں۔ وہ بے بسی کے عالم میں بیٹھے اندھیرے میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے، جو اب ان خوفناک جنات کے ایک عظیم ہجوم کے عین درمیان موجود تھے۔ اور اب وہاں کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ سیاہ، ہیبتناک اور دیو ہیکل سائے اب پوری طرح اس ویران وادی میں پھیل چکے تھے۔ ان کی شکلیں لمحہ بلمحہ بدل رہی تھیں، کچھ عجیب و غریب مخلوقات کی مانند دکھائی دیتے، کچھ کے قد اتنے بلند تھے کہ یوں محسوس ہوتا جیسے وہ رات کے اندھیرے میں آسمان کو چھو رہے ہوں، اور کچھ زمین پر رینگتے ہوئے نہایت تیزی سے ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے۔ ان کی آوازیں کبھی تیز آندھی جیسی، کبھی گرجتے بادلوں جیسی، اور کبھی بڑے پتھروں کے باہم ٹکرانے جیسی محسوس ہوتی تھی۔ یہ کوئی معمولی گروہ نہ تھا، بلکہ جنات کا ایک عظیم اور طاقتور لشکر تھا، جو دنیا کے مختلف گوشوں سے کھچ کر آج اس ویران وادی میں جمع ہو رہا تھا۔ اچانک ان میں سے چند سرکش جنات کی نظر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ وہ فوراً نہایت خوفناک شور مچاتے ہوئے اس حفاظتی دائرے کی طرف جھپٹے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی سانسیں روک لیں، ان کا جسم ساکت ہو گیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا کہ اب یہ ہولناک مخلوق ان پر ٹوٹ پڑے گی اور ان کا نام و نشان مٹا دے۔ لیکن جیسے ہی وہ خونخوار جنات اس لکیر کے قریب پہنچے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھینچی تھی، وہ یکایک ایک زوردار جھٹکا کھا کر پیچھے جا گرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فوراً اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلال سے بھرپور الفاظ یاد آ گئے: چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس دائرے سے باہر قدم مت نکالنا۔ اور پھر اس بھیانک شور، ان خوفناک چیخوں اور اس ہولناک ہجوم کے عین درمیان سے ایک نہایت پرکشش اور با جلال آواز ابھری، ایسی آواز جس میں کائنات کا عظیم ترین جلال، گہرا ترین سکون اور بے مثال طاقت پوشیدہ تھی۔ یہ آواز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سکون اور وقار کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی۔ جیسے ہی یہ آواز اس سنسان اور جنات سے بھری وادی میں گونجی، یوں محسوس ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ جنات جو ابھی تک بے قابو ہو کر شور مچا رہے تھے اور تباہی کا طوفان بنے ہوئے تھے، قرآن کی پہلی آیات سنتے ہی ان پر ایک عجیب ہیبت اور لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہایت واضح، بلند اور جلال سے بھرپور آواز میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے تھے، اور اس کلام کی ناقابل تسخیر قوت کا زندہ منظر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی مقدس آیات ادا ہو رہی تھیں، وہ سرکش، مغرور اور طاقتور جنات جو بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیے گئے تھے، انسانوں کے سردار کے سامنے بے بس ہو کر جھکنے لگے۔ ان کا سارا شور اور ساری دہشت یکسر ختم ہو گئی۔ وہ جو ایک دوسرے پر چڑھ رہے تھے، اب نہایت ادب، خاموشی اور ایک انجانے خوف کے ساتھ زمین پر سمیٹ کر بیٹھتے جا رہے تھے۔ پوری وادی میں اب کسی جن کی کوئی آواز باقی نہ رہی، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسحور کن آواز گونج رہی تھی، اور ہزاروں بلکہ لاکھوں جنات سر جھکائے، دم سادھے،
हैरत ज़दा होकर अल्लाह ताला का कलाम सुन रहे थे। वो जन्नात जिनके नाम और साए से आम इंसान कांप उठते हैं, आज वो रो रहे थे। उनके दिल दहल रहे थे। उनका गुरूर टूट चुका था और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर हिदायत की तलब कर रहे थे। वो रात कोई आम रात न थी, बल्कि जिन्नात की तारीक दुनिया में रोशनी और एक अजीम इनकलाब की रात थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल तिलावत फरमा रहे थे और जिन्नात का वो अजीम हुजूम मुकम्मल सहर में जकरा हुआ था। किसी एक जिन में भी हिम्मत न थी कि अपनी जगह से हिल सके या निगाह उठाकर देख सके। दायरे के अंदर बैठे अजीम सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। ये आंसू अब किसी खौफ या दहशत के न थे, बल्कि अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह अज़मत, रोब और अल्लाह ताला के कलाम की नाकाबिले यकीन ताकत को देखकर अकीदत में डूबे हुए आंसू थे। वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि हक़ किस तरह बातिल और सरकशी पर गालिब आ चुका है। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। वादी हुजून में घंटों से जारी वो रूह परवर, पुरजलाल और कायनात को लर्जा देने वाली तिलावत अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो, जो इस हिसार के अंदर बैठकर इस नाकाबिले यकीन और हैबतनाक मंजर के चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने देखा कि जैसे ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत मुकम्मल हुई, उन जिन्नात के हुजूम में एक अजीब सी हरकत पैदा हो गई। वो बेशुमार खौफनाक और देव हैकल जिन्नात जो इंसानों के सरदार के सामने सर झुकाए मुकम्मल सहर में जकरे बैठे थे, अब बिल्कुल बदल चुके थे। उनके अंदर की वहशत, सरकशी, गुरूर और तकब्बुर जो उन्हें इस वादी तक खींच लाया था, सब कुछ अल्लाह ताला के कलाम की हैबत से रेजा रेजा हो चुका था। वो आग से पैदा की गई निहायत ताकतवर मखलूक अब इंतहाई अदब, आजिज़ी और गुलामी के अंदाज में आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब कर रही थी। फिर देखते ही देखते वो सियाह साए जो जिस तेज़ी और खौफनाक शोर के साथ आसमान और ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से उमड़ कर आए थे, उसी रफ्तार से वापस पलटने लगे। वो परिंदों, बादलों और अजीब व गरीब हैबतनाक शक्लों में उड़ते, रेंगते और तेजी से नजरों से ओझल होते चले गए। उनका वो होलनाक हुजूम, जो एक सियाह पहाड़ की मानंद आका के गिर्द जमा था, यकसर खत्म हो गया। जन्नात का वो लश्कर जो अल्लाह ताला का कलाम सुनकर ईमान ला चुका था, अपनी अनदेखी दुनिया की तरफ लौट गया। अब उस वीरान, खौफनाक और संगलाख वादी में सिर्फ दो हस्तियां बाकी रह गई थीं। एक दायरे के अंदर बैठे अजीम सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे अंधेरे के ऐन दरमियान खड़े कायनात के सबसे अजीम, सबसे बहादुर और जलाल वाले इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़कर उस हिफाजती हिसार की तरफ कदम बढ़ाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल में गैर मामूली सुकून, वक़ार और फातिहाना जलाल नुमाया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो की निगाहें मुसलसल अपने आका पर मरकूज थीं। वो पूरी रात मौत और शदीद तरीन दहशत के साए में हर लम्हा एक नए खौफ का सामना करते रहे थे, मगर अब अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल सही, सालिम और अजीमुश्शान फतह के साथ वापस आता देखकर उनके दिल को करार आ रहा था और उनकी जान में जान वापस आ रही थी। उनके दिल का वो बोझ जो आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र में उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, यकायक ख़त्म हो गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक उस लकीर के करीब आ पहुंचे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से ज़मीन पर खींची थी। फिर मुस्कुराकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा और निहायत शफ़क़त भरे अंदाज में फरमाया, है अब्दुल्ला, अब बाहर आ जाओ। ये अल्फाज सुनते ही हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन उस दायरे से बाहर निकल आए और बेइख्तियार दौड़कर अपने आका के करीब पहुंच गए। उनका जिस्म अभी तक उस रात की हैबत से कांप रहा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये कैफियत देखकर फरमाया, है अब्दुल्ला, क्या तुम डर गए थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने निहायत जज्बाती
اور لرزتی ہوئی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ سچا نبی بنا کر بھیجا، میں اپنی جان کے خوف سے ہرگز نہیں ڈرا، میری جان تو آپ پر قربان ہے۔ لیکن جب وہ خوفناک، وحشی اور دیو ہیکل مخلوق آپ کے گرد جمع ہو گئی، جب ان کے سیاہ سائے آپ کو ہر طرف سے گھیرنے لگے اور آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو مجھے آپ کی جان کی فکر اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ سرکش اور آگ سے بنی مخلوق آپ پر حملہ نہ کر دے یا آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں آپ کی مدد کے لیے آنا چاہتا تھا، مگر آپ کے سخت حکم کی وجہ سے اس دائرے میں رکا رہا۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، اگر تم میری فکر میں یا کسی بھی خوف کے سبب اس دائرے سے ایک قدم بھی باہر رکھ دیتے تو اللہ کی قسم تم قیامت تک مجھ سے نہ مل پاتے۔ وہ جنات مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ ایک عظیم لشکر تھا جو مجھ سے قرآن سننے، اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنے اور اللہ کے سچے دین پر ایمان لانے آیا تھا۔ ان میں سے کچھ نہایت سرکش اور خطرناک بھی تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے کلام نے ان سب کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور وہ ایمان لے آئے۔ اتنے میں رات کی گہری تاریکی چھٹنے لگی اور فجر کی سفیدی آسمان پر نمودار ہونے لگی۔ صبح کی روشنی نے آہستہ آہستہ اس پراسرار، پرخطر اور خوفناک وادی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب روشنی پوری طرح پھیل گئی اور زمین کے خد و خال واضح ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ اس مقام پر لے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے رہے تھے اور جہاں جنات کا وہ بے شمار ہجوم جمع تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب اس زمین کو دن کی روشنی میں دیکھا تو حیرت اور ہیبت سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں مٹی اور سخت پتھروں پر ایسے عجیب، غیر معمولی، خوفناک اور دیو ہیکل قدموں کے نشانات سب تھے جو دنیا کے کسی بھی انسان یا جانور کے ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ نشانات اس قدر گہرے، وسیع اور ہیبتناک تھے کہ انہیں دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ رات کے وقت یہاں کس قدر طاقتور اور غیر مری مخلوق کا بصیرہ رہا ہے۔ اور معاملہ صرف قدموں کے نشانات تک محدود نہ تھا، بلکہ اس مقام پر جگہ جگہ آگ جلنے کے آثار بھی نمایاں تھے۔ بڑے بڑے راکھ کے ڈھیر پڑے تھے۔ یہ یا تو ان جنات کی جلائی ہوئی آگ تھی یا ان کے آگ سے بنے وجود کی شدید حرارت کے نشانات تھے جنہوں نے سخت پتھروں تک کو جھلسا دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہیبتناک نشانات اور راکھ کے ڈھیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے عبداللہ، غور سے دیکھو، یہ ہیں ان جنات کے قدموں کے نشانات اور یہ ہے ان کی آگ اور ان کے وجود کے آثار جو رات میرے پاس آئے تھے میرا کلام سننے اور ایمان لانے کے لیے۔ یہ زمین پر موجود وہ زندہ، واضح اور ناقابل تردید شواہد تھے جنہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایمان مکہ کے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ یہ لیلۃ الجن یعنی جنات کی رات کا وہ سچا، حیرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے جو پوری انسانیت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ جنات اور کائنات کی ہر دکھائی اور ان دیکھی مخلوق تک محیط ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو اس عظیم واقعے کو محض ایک قصہ نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کر دینے والی ایک زندہ نشانی بنا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس زمین کو دیکھتے رہے۔ ان کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ خوف، حیرت، محبت اور عقیدت سب ایک ساتھ موجزن تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ رات صرف جنات کے آنے اور جانے کی رات نہ تھی بلکہ وہ حق کے غلبے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت کے ظاہر ہونے کی رات تھی۔ وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ جو مخلوق انسان کو نظر نہیں آتی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وادی پر ایک نظر ڈالی، جیسے اس رات کے تمام مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محفوظ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر سکون، وقار اور ایک خاص نور نمایاں تھا۔ یہ اس فتح کا نور تھا جو بغیر کسی تلوار، بغیر کسی لشکر اور بغیر کسی ظاہری طاقت کے حاصل ہوئی تھی۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کی طاقت تھی
जिसने आग से बनी हुई सरकश मखलूक को भी झुका दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो के दिल में उस लम्हे ये यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया कि दुनिया की कोई ताकत, कोई मखलूक और कोई क़ुव्वत अल्लाह ताला के कलाम के सामने ठहर नहीं सकती, चाहे वो कितनी ही खौफनाक और ताकतवर क्यों न हो। और ये भी कि आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं, बल्कि आसमानों और उन तमाम जहानों तक फैली हुई है जिन्हें इंसान देख भी नहीं सकता। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों उस वादी से वापस रवाना हुए, मगर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में उस रात के मनाजिर हमेशा के लिए नक्श हो चुके थे। वो हर कदम पर उस रात को याद करते जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह अल्लाह ताला का कलाम दिलों को बदल देता है, किस तरह सरकश झुक जाते हैं और किस तरह अंधेरी दुनिया में भी हिदायत की रोशनी फैल जाती है। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि खौफ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर इंसान अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल यकीन रखे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और ये भी कि जो शख्स अल्लाह ताला के हुक्म पर साबित कदम रहता है, उसके लिए हिफाजत के दरवाजे गैब से खोल दिए जाते हैं और उसके गिर्द ऐसा हिसार कायम हो जाता है जिसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। यही वो राज था उस दायरे का, यही वो ताकत थी उस लकीर की, और यही वो हकीकत थी जिसने एक अकेले इंसान को हजारों जिन्नात के दरमियान भी महफूज रखा। और ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मुमकिन हुआ। अगर आप इस हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़े के हवाले जानना चाहते हैं तो मुअर्रिख़ीन और मुहद्दिसीन ने उसे मुख्तलिफ कुतुब में बयान किया है, जिनमें सिर फहरिस्त सही मुस्लिम है, जहां जिन्नात के आने और कुरान सुनने का वाक़या तफसील से मिलता है। इसी तरह मसनद अहमद बिन हम्बल में भी इस वाक़े की रिवायात मौजूद हैं। मज़ीद बरा तफसीर इब्न कसीर में सूरतुल जिन की तफसीर के ज़िमन में इस वाक़े को वज़ाहत के साथ बयान किया गया है। ये तमाम मुस्तनद हवालाजात इस बात की गवाही देते हैं कि लैलतुल जिन का ये वाक़या महज दास्तान नहीं, बल्कि एक हकीकी और साबित शुदा हकीकत है जो हमारे ईमान को मजबूत करती है। और अगर आप इसी तरह के ईमान अफरोज़, सनसनीखेज़ और हकीकत पर मबनी इस्लामी वाक़यात सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।